اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی موجود ہے مگر نظر نہیں آ رہا ہو، یا سوتے وقت ایسا لگا ہو کہ کوئی آپ کے سینے پر چڑھ کے بیٹھا ہے اور آپ چیخنے کی کوشش کر رہے ہو مگر آواز نہ نکلے؟ کیا آپ کا دل اکثر گھبراہٹ، وہم اور عجیب سی اداسی میں ڈوبا رہتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف وہم نہ ہو بلکہ کچھ اور ہو۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی اسلامک انفارمیشن اور میرا نام ہے ثناء۔ آج ہم ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمیشہ سے انسانوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے، اور وہ ہے جنات۔ ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ کیا جنات حقیقت میں موجود ہیں؟ وہ کہاں رہتی ہیں؟ کیا وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور کیا ان کا انسان پر سایہ ہو سکتا ہے؟ یہ سب سوالات صرف تجسس کی بنیاد پر نہیں بلکہ بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں جو ہمیں ان سوالات کی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل پر ضرور لگیں، اور کچھ کریں نہ کریں لائک ضرور کریں، آپ سے ریکویسٹ ہے۔ چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان 3 بڑی نشانیوں کی بات کریں گے جنہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کسی پر جنات کا اثر ہو۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان نیند میں گھٹن اور بوجھ محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی سینے پر بیٹھا ہو، سانس رکنے لگے اور وہ چیخنا چاہے مگر آواز نہ نکلے۔ اگر یہ کیفیت بار بار ہو تو یہ محض نیند کی کیفیت نہیں بلکہ ایک علامت ہو سکتی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان بلا وجہ خوف، وہم یا سایوں کا احساس کرے، بار بار محسوس ہو کہ کوئی پیچھے ہے یا کمرے میں کسی کی موجودگی ہے جبکہ حقیقت میں کوئی نہ ہو۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ دل عبادت سے ہٹنے لگے، قرآن سننے میں بوجھ لگے، نماز میں دل نہ لگے اور دل مسلسل بے چینی، غصہ یا اداسی میں گھیرا ہوا ہو۔ یہ تمام نشانیاں اگر مسلسل اور شدت سے ظاہر ہو رہی ہوں تو یہ معمولی بات نہیں۔ البتہ جسمانی اور ذہنی صحت کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات طبی مسائل بھی ایسی علامت پیدا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر جنات رہتے کہاں ہیں؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں جنات بھی اسی زمین پر رہتے ہیں، لیکن ان کی رہائش کے مقامات مختلف اور مخصوص ہوتے ہیں۔ عموماً وہ ویران اور سنسان جگہوں کو پسند کرتے ہیں، جیسے جنگل، پرانی حویلیاں، سنسان پہاڑی علاقے۔ اس کے علاوہ ناپاک گندگی جگہیں جیسے بیت الخلا یا گڈر وغیرہ جہاں طہارت نہ ہو، وہاں ان کی موجودگی کے زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ قبرستان، خصوصاً رات کے وقت ان کی موجودگی کی روایات ملتی ہیں۔ ایسے جگہیں جہاں گناہ، شور، فحاشی یا بدتمیزی عام ہو، وہاں بھی وہ اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ بند عمارتیں یا ایسے مقامات جہاں عرصے سے کوئی نہ گیا ہو، وہاں بھی جنات سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہر جگہ پر بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں اور باقی طہارت کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان چیزوں سے حفاظت رہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، کیا واقعی جنات انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں یا یہ سب صرف کہانیاں ہیں؟ اسلام اس کے بارے میں واضح رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 42، یعنی جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ذکر میں رہتا ہے، طہارت میں ہوتا ہے، اس پر نہ تو شیطان کا کوئی زور چلتا ہے نہ جن کا کوئی زور چلتا ہے۔ لیکن جو غفلت میں پڑ جائیں، گناہوں میں ملوث ہو جائیں اور اللہ سے دور ہو جائیں، وہ خود کو کمزور کر لیتے ہیں اور تب وہ جنات کے اثر کا شکار
ہو سکتے ہیں۔ ان کا اثر صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی، جذباتی، روحانی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اسلام ہمیں خوف زدہ نہیں کرتا بلکہ حفاظت کا طریقہ سکھاتا ہے، جیسے کہ روز سورہ البقرہ کی تلاوت یا سماعت، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، رات کو سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھنا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، باوضو رہنا اور پاکیزگی اختیار کرنا۔ یہ تمام اعمال نہ صرف شیطانی اثرات سے حفاظت کرتے ہیں بلکہ انسان کو اللہ سے قریب بھی کر دیتے ہیں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ جنات کی حقیقت قرآن سے ثابت ہے، مگر اسلام ہمیں خوف میں جینے کے لیے نہیں، علم اور ایمان کے ساتھ جینے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تحریر مفید لگی ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکے اور خود کو ڈر، دھوکے اور تہمات سے محفوظ رکھ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت میں رکھے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہو۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ کی ایک لائک ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔